صرف ایک دن، بس ایک دن کا عمل اور تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ سوچو ذرا، ایک رات، صرف ایک رات کی تنہائی، اور اگلی صبح تمہیں وہ خبر ملے گی جو تمہارے دل کو سکون دے گی، جو تمہاری آنکھوں میں آنسو لا دے گی، جو تمہاری روح کی گہرائیوں تک ہلا دے گی۔ وہ خبر جو تمہیں بتائے گی کہ اللہ نے تمہاری سن لی، اللہ نے تمہاری فریاد قبول کر لی، اور اللہ نے تمہارے لیے وہ راستہ کھول دیا جس کا تمہیں کبھی گمان بھی نہیں تھا۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ کوئی ٹونا نہیں، یہ کوئی جادوگر کا کھیل نہیں، یہ اللہ کا وہ نور ہے جو اس کے بندے کو اس وقت ملتا ہے جب وہ اپنی مجبوری، اپنی لاچاری، اپنی تنگ دستی اور اپنی اداسی کو لے کر اللہ کے آگے سر سجا ہوتا ہے۔ میں نے زندگی میں بہت سارے وظیفے دیکھے ہیں، بہت سارے عمل دیکھے ہیں، بہت سی دعائیں سنی ہیں، لیکن اتنا تیز، اتنا مؤثر اور اتنا آسان عمل میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اور اس عمل کی خوبی یہ ہے کہ یہ نہ کسی مالی پیشگی کا محتاج ہے، نہ کسی بڑے عالم کی اجازت کا، نہ کسی مخصوص جگہ کا، نہ کسی مہنگی چیز کا۔ بس ایک کھرا دل، بس ایک مجبور روح، بس ایک آنسو بھری آنکھ اور اللہ کی طرف رجوع۔ عشاء کی نماز کے بعد جب دنیا اپنی نیند میں ڈوبی ہوتی ہے، جب گھر کے سارے شور شرابے ختم ہو جاتے ہیں، جب چاند بھی اپنے حجاب میں چلا جاتا ہے، جب سناٹا ہر طرف پر چھا جاتا ہے، تب تم اپنے اللہ سے ملتے ہو۔ اس وقت تمہاری تنہائی تمہاری سب سے بڑی ساتھی بنتی ہے، اور تمہارا دل ایک معصوم سی دعا، ایک درد بھری فریاد اور ایک گہرا یقین کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے۔ اور یہ عمل کرنے کے بعد جو خوشخبری تمہیں صبح ملے گی وہ تمہیں یقین دلائے گی کہ اللہ نے تمہاری دعا سن لی اور وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ عمل ان سب کے لیے ہے جو شادی کی رکاوٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، ان بیٹیوں کے لیے جو کنواری بیٹھی ہے، جن کے پاس جہیز کا سامان نہیں، جن کے باپ کے ہاتھ خالی ہیں، جن کی ماں فکر میں رات کو جاگتی ہے اور دن میں بے چین رہتی ہے، ان بیٹیوں کے لیے جن کا رشتہ لوگ اس لیے ٹھکرا رہے ہیں کہ ان کے پاس دولت نہیں، زمین نہیں، گھر نہیں، کوئی کاروبار نہیں، ان بیٹیوں کے لیے جن کے گھر میں کوئی خاص آنے والا نہیں، کوئی رشتہ ڈھونڈنے والا نہیں، کوئی پیغام اے نکاح نہیں آ رہا، اور جو رشتہ آتا بھی ہے تو وہ کسی نہ کسی بہانے رک جاتا ہے، اور ان بیٹیوں کے لیے بھی جن کے رشتے آتے ہیں لیکن لوگ دیکھتے ہیں اور لوٹا جاتے ہیں جیسے وہ کچھ خاص نہیں، جیسے وہ پسند نہیں آتے، جیسے وہ کسی قابل نہیں۔ ان بیٹیوں کی ماؤں کے لیے جن کا دل روتا ہے رات بھر اور باپ کی آنکھیں نم رہتی ہیں صبح شام، اور وہ اپنی مجبوری پر پشیماں ہوتے ہیں۔ اور ان لڑکوں کے لیے جو غریب ہیں، جن کے پاس نوکری نہیں، جن کے پاس زمین نہیں، جن کے پاس کوئی طاقت نہیں، اور لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کسی فقیر کو نہیں دے سکتے، ان لڑکوں کے لیے جنہیں محبت ہے لیکن وہ محبت اظہار نہیں کر سکتے کیونکہ سماج، ماں باپ اور رواج ان پر بوجھ بن گئے ہیں، ایک بوجھ جو انہیں دبا کر رکھ دیتا ہے۔ اور ان والدین کے لیے جو اپنی بیٹی کو یوں ہی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی جبرائیل امین جیسا داماد چاہیے یا کوئی وزیر اعلیٰ ہی ملے، لیکن وہ خود اپنی مجبوری کو نہیں دیکھتے، ان سب کے لیے جو شادی کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، جو اپنی تکلیف کو چھپا کر مسکرا رہے ہیں، جو رات کو تکیے پر سر رکھ کر آنسو بہاتے ہیں، یہ وظیفہ ایک تیر ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اور ہر رکاوٹ کو چیرتا ہوا تمہارے دل تک پہنچتا ہے۔ اور یہ عمل صرف ایک دن کا ہے۔ ہاں، صرف ایک دن تم عشاء کی نماز پڑھو، اس نماز کے بعد جب تم اللہ کے ساتھ خاص بات کر رہے ہوتے ہو، پھر 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھو۔ نفل میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پہلی رکعت میں 3 مرتبہ، دوسری رکعت میں 3 مرتبہ، پھر رکوع سجدہ اور سلام پھیرو، اور سلام کے بعد اسی جگہ بیٹھے، اسی سجدہ، اسی خشوع میں کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے کلام نہیں کرنی، کسی کا شور نہیں سننا، صرف تم اور تمہارا رب۔ پھر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھو، وہ درود جو ہماری نماز میں ہے، جو ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، اور پھر
या लतीफ को 100 मर्तबा जुबान पर लाओ, दिल को उसी में मशगूल रखो और हर बार सोचो कि तुम किसको पुकार रहे हो, उस अल्लाह को जो अपनी मखलूक पर इतना लतीफ, इतना मेहरबान और इतना नरम है कि उसकी रहमत का कोई अंदाजा नहीं। बस इतना सा अमल और दूसरे दिन तुम्हारी जिंदगी में नया सूरज आएगा। लेकिन इस अमल की ताकत को मत भूलो। जब तुम या लतीफ कहते हो, तुम अल्लाह की नरमी, अल्लाह की शफकत और अल्लाह की मेहरबानी को पुकार रहे हो। अल्लाह जो बड़ा लतीफ है, जो अपने बंदों पर इतना लतीफ है कि वो उनकी गलतियां भूल जाता है, उनकी फरियाद सुनता है, उनके आंसू देखता है और अपने खजानों में से उनके लिए बेशुमार रहमतें निकालता है। तुम या लतीफ कहते हो और अल्लाह तुम्हारे लिए वो रास्ते बना देता है जो तुम्हें नजर नहीं आते, वो रास्ते जो तुम्हारी सोच से भी परे हैं। तुम या लतीफ कहते हो और अल्लाह उन दिलों को जोड़ देता है जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आपस में मिलेंगे, वो रिश्ते जो ख्वाबों में भी नहीं थे। तुम या लतीफ कहते हो और अल्लाह तुम्हारे रिश्तों की उलझन को सुलझा देता है, वो उलझन जो महीनों बरसों से चल रही थी। तुम या लतीफ कहते हो और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को दोस्त बना देता है और तुम्हारे रास्तों की कांटे हटा देता है। और ये अमल सिर्फ नाम के काम नहीं, ये अल्लाह के हुजूर में एक मजबूत रुजू है, एक गहरा तवस्सुल है, एक सच्ची लगन है। क्योंकि ये वजीफा उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी मजबूरी में रहते हैं, जिन्हें जिंदगी में बहुत ठोकरें मिली हैं, जिन्हें दुनिया ने बार बार बोला कि तुम काबिल नहीं हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, तुम तो यूं ही रहोगे। उन्हें ये वजीफा सबसे ज्यादा अपना देता है, सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, क्योंकि ये उनकी उदासी को खुशी में बदलता है, उनकी नाकामी को कामयाबी में और उनकी अकेलापन को एक साथ का सुकून। सोचो जरा, एक बेटी जो बरसों से कुंवारी है, उसकी माँ रोज फजर की नमाज में रोती रहती है और उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं जब वो अपनी बेटी की तरफ देखती है। उसका बाप रोज अपनी कमी को नापता है और सोचता है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो रिश्ता हो जाता, अगर मेरे पास घर होता तो रिश्ते वाले लौट कर नहीं जाते। लेकिन इस अमल की बरकत से वो बेटी एक रोज इतनी खुशखबरी सुनेगी कि उसकी मां की आंखें नम हो जाएंगी खुशी से और बाप अपनी हर कमी को भूल जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने उसकी कमी को अपनी रहमत से पूरा कर दिया। और वो लड़का जो पूरी उम्मीद हार चुका था, जो सोचता था कि मेरी शादी कभी नहीं होगी, वो भी एक रोज उन्हीं वालिदैन के साथ बैठेगा और उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर समझेगा कि अल्लाह ने उसका रिश्ता कैसा कबूल किया, कैसी बरकत दी। तुम इस अमल को चांद की पहली तारीख से शुरू करो और महीने भर करते रहो। रोजाना ईशा के बाद तन्हाई में किसी खलल के बगैर इंशाअल्लाह इस महीने की आखिरी तारीख तक तुम्हारी शादी का बंदोबस्त हो जाएगा। और अगर एक महीना नहीं करना चाहते तो सिर्फ एक दिन करो, बस एक दिन, और दूसरे दिन सुबह तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। ये वजीफा कोई नई चीज नहीं, ये पुराना अमल है जो सहाबा एक किराम से, औलिया अल्लाह से और अल्लाह वालों से चल रहा है। उन्होंने इसे आजमाया और उन्हें कामयाबी मिली। उन्होंने अपनी जिंदगी में इसे पढ़ा और देखा कि अल्लाह ने उनकी मुश्किलें कैसे हल की। तुम भी इसे आजमाओ और देखो कि अल्लाह कैसा करीम है, कितना मेहरबान है और कितना बड़ा दाता है, जो अपने बंदों को कभी खाली नहीं लौटाता। ये अमल इतना तेज है कि जो लोग महीनों तक रिश्ता ढूंढते हैं, वो इस अमल के बाद कुछ ही दिनों में रिश्ता पा जाते हैं, जैसे कोई दीवार गिर जाए। जो लोग बरसों तक बेजवाजी बैठे हैं, वो इस अमल के बाद कुछ ही हफ्तों में निकाह के बंधन में बंध जाते हैं, जैसे कोई जंजीर टूट जाए। और जो लोग मजबूरी में जहेज का सामान नहीं ला पाते, अल्लाह इस अमल की बरकत से कहीं से न कहीं से सामान पहुंचा देता है। या तो कोई रिश्ते वाला खुद सब कुछ कर देता है, या अल्लाह किसी और जरिए से उनकी जरूरत पूरी कर देता है, या कोई करीबी रिश्तेदार मदद कर जाता है। ये अमल ऐसा है कि इससे अल्लाह बंदे की तरफ रुख करता है और उसकी तरफ से रहमतें बरसती हैं। इस अमल का एक और बड़ा फायदा यह है कि इससे रिश्तों में मोहब्बत भी पैदा होती है। वो सच्ची मोहब्बत जो सिर्फ अल्लाह की रहमत से आती है। अक्सर देखा गया है कि
جہاں رشتہ ہو جاتا ہے وہاں آگے چل کر انکمپیٹیبلٹی آتی ہے، آگے چل کر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، آگے چل کر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن اس عمل کی برکت سے شادی کے بعد بھی دلوں میں محبت، مہربانی اور سکون رہتا ہے، جیسے کوئی گہرا دریا جو کبھی نہیں سوکھتا، کیونکہ تم نے اللہ سے پکارا تھا کہ مجھے نرمی دے، مجھے سکون دے، مجھے محبت دے، مجھے ہمدلی دے، اور اللہ اپنا یا لطیف نور تمہارے رشتے میں ڈال دیتا ہے، وہ نور جو ہر کھٹام کو دور کر دیتا ہے، ہر آگ کو بجھا دیتا ہے، پھر وہ رشتہ کبھی نہیں بگڑتا چاہے کتنی مشکلیں آئے۔ اللہ کی رحمت ان سب کو بے اثر کر دیتی ہے۔ تم اس عمل کو بڑے دل سے کرو اور یقین رکھو کہ اللہ تمہاری سن رہا ہے۔ نہیں، وہ صرف سن نہیں رہا، وہ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، تمہاری مجبوری کو سمجھ رہا ہے، وہ تمہاری ہر فریاد، ہر اداسی، ہر بے چینی، ہر تنہائی، ہر رات کے آنسو کو جانتا ہے، وہ تمہارے آنسو دیکھتا ہے جو تم رات کو بھیگتے ہو جب تم سوچتے ہو کہ کوئی نہیں دیکھتا، وہ تمہاری سوچ جانتا ہے کہ تم کیسے اپنے رشتے کے بارے میں فکر کرتے ہو، اور تمہاری ماں باپ کی فکر کو بھی جانتا ہے۔ تو اس سے کیوں نہ مانگو، اس سے کیوں نہ رکو، کیونکہ جب تم اپنا ہاتھ اس کی طرف پھیلاؤ گے تو وہ نہیں بھاگے گا، وہ تم سے کبھی نہیں مکرتا، وہ اپنی رحمت کی چادر تم پر ڈال دے گا اور تمہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اور یہ عمل زیادہ لمبا نہیں، بس 3 سے 5 منٹ کا ہے، لیکن اس کا اثر تمہاری زندگی کی لمبائی تک رہے گا، سالوں تک۔ یہ عمل کوئی بوجھ نہیں، یہ تو سکون کی طرف ایک کھلا دروازہ ہے، ایک راہ ہے جو سیدھا اللہ تک جاتی ہے۔ تم کیا جانتے ہو کہ اللہ نے اس عمل میں کتنی طاقت رکھی ہے؟ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا، درود 11 مرتبہ، اور پھر یا لطیف 100 مرتبہ، بس اتنا سا عمل اور اللہ تمہاری زندگی بدل دے گا، وہ بدلنا جو تم نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ نے اس عمل میں کوئی راج نہیں رکھا؟ بالکل رکھا ہے۔ اس میں ایک گہرا راج ہے جو انہی کو ملتا ہے جو سچے دل سے اسے پڑھتے ہیں۔ ایک ہے تقرب بالفرائض، جس کو اللہ کہتا ہے کہ یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور ایک ہے تقرب بالنوافل، جو بلندی میں بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، جن حضرات نے میرے تقاریر سنی ہے یا میرا کتابچہ پڑھا ہے جہاد فی سبیل اللہ کے، یہ کی حقیقت کہ 9 منزلیں میں بیان کیا کرتا ہوں۔ سب سے اونچی منزل تو لازماً 9ویں ہے، سب سے اہم منزل وہ پہلی ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ، پہلی ہوگی تو دوسری ہوگی، دوسری ہوگی تو تیسری ہوگی، پہلی ہی نہیں ہے تو اوپر کا کیا تصور؟ تو ایک ہے اہم ترین ہونا، ایک ہے بلند ترین۔ بلند ترین 9ویں منزل ہے قتال فی سبیل اللہ، اور اہم ترین ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، یہ اہم ترین ہے، اہم ترین، وہ بلند ترین۔ اسی طرح حضور کی ایک حدیث میں آیا، صحابہ سے سوال کیا کہ تمہارے نزدیک سب سے خوبصورت ایمان کس؟ عجب، عجیب عربی زبان میں کیا، اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جو کوئی نئی سی بات ہو، عجیب۔ عربی میں عجیب کے معنی ہے صرف خوبصورت بات۔ سب سے زیادہ خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا فرشتوں کا حضور نے رد کر دیا، انبیاء کا رد کر دیا، ہمارا رد کر دیا۔ پھر فرمایا کہ سب سے ان عجب الایمان خلق لا اخوانی الذین یاتون من بعدی یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا۔ میرے نزدیک خوبصورت ترین ایمان میرے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، اور انہیں تو صرف اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب لکھی ہوگی، اس پر ایمان لائے۔ اب دیکھیے، افضل ترین ایمان صحابہ کا ہے، کسی بڑے سے بڑے ولی کا ایمان بھی کسی ادنا سے ادنا صحابی سے بڑھ کر نہیں۔ یہ نوٹ کر، یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے۔ افضل ترین ایمان صحابہ کا، لیکن خوبصورت ترین، عجب ترین ایمان یہ ہے کہ ان کا جو میرے بعد آئیں گے انہوں تو اللہ کی کتاب ملے گی اور آخر لکھی ہوئی، اس پر ایمان۔ لیکن دونوں چیزوں کو رکھیے، ایک ہے سب سے زیادہ محبوب اللہ کو کیا ہے، وہ تو فرائض کے ذریعے سے تقرب، اور سب سے اونچا جو ہے تقرب کا مقام وہ نوافل کے ذریعے سے۔ اب جو باریک بات ہے وہ سمجھنے کی ہے، اس میں حالات کے اعتبار سے فرق واقع۔ فرض کیجئے نظام باطل کا غلبہ ہے، اس میں تو فرض ہے اس نظام باطل کے خلاف جد و جہد، اس کو ختم کر کے جڑ سے اکھیڑ کر جو اللہ کا دین ہے، دین حق، اسے غالب کر۔ اس فرض کو تو آپ بھولے ہوئے ہیں، نوافل میں زور لگا رکھا ہے، ساری رات کھڑے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں،
روزے رکھ رہے ہیں, جو بھی روزہ حضور سے ثابت ہے وہ سب رکھ رہے ہیں. یہ تو نوافل ہی اللہ کے یہاں قبول نہیں. فرض کو چھوڑ, اگر کوئی شخص فرض نماز چھوڑتا ہے, وہ نہیں پڑھتا 5 وقتہ نماز اور باجماعت کا اہتمام نہیں کرتا, تو اگر ساری رات بھی کھڑے ہو کر نوافل ادا کرے گا تو زیرو ہے. اس لیے کہ پہلے فرض نفل کا بات, ہاں نوافل کے ذریعے سے تقرب بلند ترین تو ہے, لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کا دین قائم ہو گیا ہو, نظام حق کا ہے, اس نظام کو آگے پھیلانا حکومت کا کام ہے, نظام خلافت جو ہے ان کا کام ہے, اللہ کی کتاب کی تعلیم و ترویج یہ اب حکومت کا کام ہے. اب افراد کو اجازت ہے وہ نوافل پر توڑ لگائیں, راتوں کو چاڑیں, روزے رکھیں, اور بھی جس طریقے سے بھی نوافل پر اس طریقے, اس حالت میں جو نوافل کے ذریعے سے تقرب حاصل ہوگا وہ بلندی میں, وہ پہلے اس جو تقرب ہے بالفرائض اس سے بلندتر ہو جائے گا. لیکن اگر دین اللہ کا قائم نہیں اور باطل کا غلبہ ہے, اس میں آپ نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں, اگر وہ جد و جہد بھی کر رہے ہیں, اس نظام کو ختم کر کے اللہ کا دین قائم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, تن من دل لگا رہے ہیں, اور اس میں کچھ نوافل کا بھی اہتمام ہو جائے تو نور الالو سونے پر سہاگا. لیکن اگر اس سے قطع نظر, اس کے تو خیال ہی نہیں, اس کا دھیان ہی نہیں, جیسے ہمارے ہاں کیا ہے جو سلسلے چل رہے ہیں خانقاہی, ان میں سے کسی کو فکر نہیں کہ نظام باطل جو ہے اس کے خلاف بھی کوئی جد و جہد کرنا, لیکن یہ کہ وہ سلوک کی منزلیں طے ہو رہی ہیں, مقامات طے ہو رہے ہیں, اور اونچے سے اونچے روحانی مقامات کی طرف انسان بڑھتا چلا جا رہا ہے, یہ طریقہ صحیح نہیں. یہ فرض ہے, اس فرض کو اس کی طرف سے بے اعتنائی برت کر نوافل کی طرف دھیان کرنا, یہ دین کے فلسفے اور حکمت کے بالکل. میں اس کو ذرا اور زیادہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ فرض کیجئے, تصور کیجئے, جب دامن احد میں جنگ ہو رہی تھی اور مسلمان زندگی اور موت کی کشاکش میں تھے, خود حضور جس طریقے سے زخمی ہوئے ہیں, اتنا خون آپ کا بہ گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم فداہ آباؤنا و امہات. اگر اس وقت کوئی شخص مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا نوافل پڑھ رہا ہے کھڑا ہوا, یا وہ کوئی نعت جو ہے پڑھ رہا ہے, یا کوئی بیٹھ کے تسبیح کر رہا ہے, تو اس کے بارے میں کیا رائے آپ کی؟ وہاں تو حضور اور صحابہ جان کی بازی لگائے ہوئے, اور یہاں یہ نوافل میں لگا ہوا ہے, تو وہ نوافل تو زیرو نہیں ہوں گے, بلکہ اس سے بھی منفی ویلیو اس کی ہو جائے, وہ منافق شمار ہو. اسی طریقے اگر دین کا غلبہ ہے اور نظام خلافت قائم ہے, تو بہت سے فرائض اس نظام خلافت کے ذمہ چلے گا, انڈیویجول اس سے بری ہو جاتے. اس نظام خلافت کو جب ضرورت ہوگی کہ فلاں محاذ پر 10,000 آدمی چاہیے, وہ 10,000 آدمی نکل آئیں گے, تو باقی سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو گیا. وہ گھروں میں سوئے یا رات بھر کھڑے رہے, نوافل رکھے, پڑھے یا روزے رکھے, بالکل ٹھیک ہے, یا کسی علمی کام میں لگے رہے, تفسیر لکھنے میں لگے رہے, حدیثیں جمع کرنے میں لگے رہے, فقہ کی بحثیں جو ہے وہ کرنے میں لگے رہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن اگر غالب جو ہے نظام وہ باطل کا ہے اور اس کے خلاف جد و جہد نہیں ہو رہی, تو پھر یہ سارے کام جو ہے یہ زیرو سے ضرب کھا کر زیرو. پرائمری امپورٹنس ہوگی اللہ کے دین کو قائم کرنے کی. یہ ہے فرق تقرب بالنوافل اور تقرب بالفرائض کا. اب یہاں اس آیت میں دیکھیے کس خوبصورتی کے ساتھ آیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم, جہاد کرو اس کی راہ میں. یہ ہے فرض. نوافل اور رات کو پڑھے رہنا یہ نوافل ہے, روزے رکھنا نوافل ہے, روزے رمضان کے فرض ہے, باقی رف نہیں. لیکن جہاد, اللہ کی راہ میں جہاد, جد و جہد, جان اور مال کا کھپانا, کس لیے؟ تاکہ اللہ کا دین قائم ہو, اللہ کا نظام برپا ہو جائے. یہ ہے گویا کہ تقرب اللہ کا سب سے بڑا وسیلہ جو یہاں بیان کیا جائے. کیوں کہ اس وقت صورت کیا تھی کہ حضور اور صحابہ اس جد و جہد کے اندر تھے. وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو جد و جہد کر رہے تھے اس میں جانے مال کھپا رہے تھے, جانے دے رہے تھے صحابہ کرام, جہاں تک کہ حضور کی اپنی تمنا اور آرزو یہ تھی, لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم ابتلا ثم احیا ثم ابتلا. میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل ہو جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل ہو جاؤں. ایک طرف وہ حضرات ہے. تو اگر کوئی شخص اس سے کنارہ کشی کر کے اور نوافل کے اندر لگا ہو, چلہ کشی کر رہا ہے, روزہ عام نہیں, روزہ اور بھی. اب جو ہمارے ہاں صوفیاء کے ہاں روزے جو رائج ہے اس میں طرح طرح کے روزے ہیں. وہ صرف ایک دن کا روزہ نہیں, کئی دن کے روزے, جس کو وہ صوم وصال کہا حضور نے, وہ بھی رکھتے ہیں. حالانکہ اس سے صحابہ کرام کو حضور نے منع کر دیا کہ آج روزہ آپ نے رکھا اور شام کو افطار نہیں کیا, بلکہ رات بھر بھی وہ روزہ رہا, اگلے دن بھی پورا روزہ رہا, اور اگلے روز جا کے آپ نے افطار کیا, تو اسے کہیں گے صوم وصال. 2 دن کا صوم وصال ہے, 3 دن کا صوم وصال, تو مسلسل جو ہے 3 دن تک روزہ چل رہا ہے. حضور رکھتے تھے, لیکن صحابہ کو آپ نے منع کیا, انہوں نے شکوہ بھی کیا, حضور آپ رکھتے ہیں ہمیں منع کرتے. تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی,
तुम में से कौन है मुझ जैसा? अभी तो इंदा रब्बी, मैं तो रात गुजारता हूँ अपने रब के पास। वो युतइमुनी व यस्लीम, वो मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है। अब वो क्या खिलाना है क्या पिलाना है, क्या उसकी रूहानी हकीकत है, ये हम नहीं समझ सकते। ये खसाइस नबवी में से है, वो चीजें कि जो खास है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जो उम्मत के लिए फिर आम तौर पर जिसकी इजाजत नहीं है, लेकिन इस किस्म के रोजे भी वहां रखे जाते हैं। लेकिन इससे कोई परवाह ही नहीं, फिक्र ही नहीं कि निजाम बातिल का है। तो बातिल के इक़्तिदार में तकवा की आरज़ू, कितना हंसी फरेब है जो खा रहे हैं हम। वो मुत्तकी भी बन रहे हैं, शेख भी बन गए, शेखुल मशाइख भी बन गए हैं, और वो ज़ुब्दतुल जो है मुर्शदीन भी बन गए हैं, सब कुछ हो गए हैं। लेकिन ये कि उस बाती के खिलाफ वो कशमकश है ही नहीं, उसके खिलाफ वो जिद्दोजहद है ही नहीं। उसके ज़िम्मन में तो फिर वो हदीस मैंने बारहा फराई है, और मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे जो उन्होंने मुरतब किए थे खुतबात जुमा, उनमें जो दूसरा खुतबा है उसमें इस हदीस को कोट किया। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल, ये भी हदीस कुदसी, हुजूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अज़्ज़ा वजल ने हजरत जिब्राइल को वही की। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल इला जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अन इक़रिब मदीनत कज़ा व कज़ा बिअहलिहा, कि फला फला बस्तियों को तलपट कर दो, उलट दो उनके रहने वालों के ऊपर। हलाकत, वो हलाकत है जो आमूरा और सदूम की बस्तियों पर आई थी, जो जिसकी तरफ हजरत लूत अलैहिस्सलाम भेजे गए। तक़रिब मदीनत कज़ा व कज़ा बिअहलिहा, रहने वालों समेत उलट। क़ाला फ़क़ाला, हुजूर फरमाते हैं कि इस पर हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया बारगाह खुदाबंदी में, या रब इन्न फ़ीहा अब्दका फ़ुलानन लम यअसिका तरफ़त आयन, उन बस्तियों में तो तेरा फला बंदा भी है जिसने आज तक पलक झपकने जितनी देर भी मासियत में बसर नहीं। उसके तकवा का आलम यह है। ये गवाही कौन दे रहा है? वो किराए का गवाह नहीं है, वो किराए का वकील नहीं है, जिब्राइल है। और कहाँ गवाही दे रहा है? बारगाह खुदाबंदी में, जहाँ अबू जहल भी झूठ नहीं बोलेगा। फरमाया क़ाला फ़क़ाला इन्न फ़ीहा अब्दका फ़ुलानन लम यअसिका तरफ़त आयन। क़ाला फ़क़ाला, अब हुजूर फरमाते कि अल्लाह ने फरमाया इक़लिबहा अलैहि व अलैहि, उल्टो उन बस्तियों को, पहले इस पर फिर दूसरों। फ़इन्न वजहहु लम यतमअर फ़ी साअतिल क़त, इसलिए कि इसके चेहरे की रंगत मेरी हमीयत, मेरी गैरत की वजह से कभी मुतग़य्यर नहीं। मुनकरात फैलते रहे, शरीयत को पांव तले रौंदा गया, शरीयत की और अल्लाह की दी हुई कवानीन की धज्जियां बखेर दी जा रही थी, और फैल रहा था गुनाह हर तरफ। और ये लगा हुआ था तू फ़क़त अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, खानकाह में बैठा हुआ। जाहिर बात है खानकाह में जो बैठा होगा उसे गुनाह करने की क्या जरूरत है? न जिंदगी के वो मैदान में है, न माश का कुछ सिलसिला है, कोई कुछ दे गया, किसी ने कोई हदिया पेश कर दिया, उससे जो है वो गुजारा कर रहे हैं, तो गुनाह का मामला क्या होगा वहाँ? और फिर वो खानकाही माहौल के अंदर जाहिर बात है कि न कहीं औरतें नजर आएगी, न कहीं उरियानी नजर आएगी, वो तो अपना खानकाह का माहौल है, उसके अंदर रह रहे। लेकिन ये कि उस खानकाह से बाहर जो कुछ हो रहा है, जो मुनकरात फैल रहे हैं, जो कुफर फैल रहा है, जो गुमराहियां फैल रही हैं, जो शरीयत की धज्जियां बिखर रही हैं, उस पर उसे फिक्र ही नहीं। ये ज़मीयत माफ़ी साअतुन क़त, तो इसको यूं समझिए कि अगर कोई शख्स किसी को माँ की गाली दे, अब अगर वो शख्स जिसे गाली दी गई है ताकत रखता है तो जाने नहीं देगा उसे, उसकी मरम्मत करेगा। फर्ज कीजिए वो कमजोर है, उसे मालूम है जिसने मुझे गाली दी है वो बड़ा ताकतवर है, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तब भी कम से कम उसके चेहरे पर खून जमा हो जाएगा, सुर्ख हो जाएगा। गैरत का ये तो कम से कम अंदाज होगा कि मेरी माँ करती। अगर ये भी नहीं है, सब कुछ देख रहे हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कोई जिक्र नहीं हो रही, तो फिर किसी रूहानी तरक्की का, कुछ वलायत के मकाम का, कुछ तकर्रुब इल्लाह का कोई सवाल नहीं। तो मैंने आज कोशिश की है कि आपके सामने इन चंद चीजों पर जो बड़ी कंट्रोवर्शियल है, इसमें अदल का रास्ता आपके सामने रख, दरमियानी रास्ता क्या है। ना तो आप सिरे से इनकार करें कि मर्तबा विलायत कोई शय है ही नहीं है, कुरान से साबित है, हदीस से साबित है, और अल्लाह को फरमाता है कि जो शख्स मेरे वली से दुश्मनी करेगा उसके खिलाफ मेरा ऐलान चाहते हैं। फिर अल्लाह का कुर्ब, वो कुर्ब वाक़ई इस हद तक हो सकता है कि अल्लाह इंसान की आंख बन जाए जिससे वो देखे, अल्लाह इंसान के कान बन जाए जिससे सुने, अल्लाह इंसान के हाथ बन जाए जिससे वो पकड़े, और अल्लाह इंसान के पांव बन जाए जिससे वो चले। ये मुमकिन है, हदीस है। उससे जाहिर बात है करामात का सुदूर होगा, करामात का ज़रूर होगा, लेकिन इसके साथ इस बात को समझना, उनमें पहली शर्त तकवा है, और नंबर 2 ये कि ये तकर्रुब इल्लाह के लिए एक है फराइज के जरिए। जिहाद फर्ज है, फर्ज ऐन है, बातिल का गलबा है तो फर्ज ऐन है उसके खिलाफ जिद्दोजहद करना, और उसके लिए इज्तिमाई जिद्दोजहद करना। जैसे नमाज 5 वक्ता फर्ज है, और उसके लिए अगर कोई शख्स मस्जिद से फासला उसका ज्यादा न हो और वो घर में नमाज पढ़े, उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। ला सलात अले जारिल मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद, जो मस्जिद के पड़ोस में रहता है उसकी नमाज कबूल नहीं होगी अगर वो मस्जिद में हाजिर होकर नमाज नहीं पढ़ रहा 5 वक्त, जमात का इंतजाम नहीं। तो इन फराइज की तरफ तवज्जो न हो,
اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد نہ ہو، اور نوافل کے ذریعے سے، چلہ کشیوں کے ذریعے سے، مراقبوں کے ذریعے سے، اور وہ نئے نئے ایجاد کردہ اذکار کے ذریعے سے انسان سمجھے کہ میں تقرب بالنوافل کے اس مقام پر فائز ہو جاؤں گا، تو یہ دوسری بہت بڑی غلط ہے۔ یہاں کامیابی کا اعلیٰ معیار نہیں بیان کیا جا رہا، بلکہ اس کا کم سے کم معیار بیان کیا جا رہا۔ میں ذرا توجہ دلاؤں گا اس بات کی طرف، سطحی طور پر ذرا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی مغالطہ پیش آ جائے۔ تقابل کیجئے ذرا، ایک سورۃ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک سورۃ التین ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ اب ان کا تقابل کیجئے۔ سورۃ العصر یہ بتا رہی ہے کہ سب لوگ تباہی میں ہیں سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں۔ سورۃ التین میں اول تو صرف 2 شرطیں بیان ہوئی، 2 بیان نہیں ہوئی، کام ہلکا ہو گیا نا، آسان ہو گیا۔ یہاں 4 ہے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ وہاں ہے ایمان اور عمل صالح صرف۔ نمبر 2 یہ کہ وہاں فرمایا گیا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے وہ کامیابی ناکامی سے بچ جائیں گے۔ مستثنا ہے کس سے؟ ان الانسان لفی خسر۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کو آپ بچے کو، طالب علم کو کہیں محنت کرو، کوشش کرو، فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جاؤ گے، اور کسی سے آپ یہ کہیں کہ محنت کرو، کوشش کرو ورنہ فیل ہو جاؤ۔ اب ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہی فرق ہے سورۃ التین میں اور سورۃ العصر۔ سورۃ العصر ناکامی سے استثناء کو بیان کر رہی اور وہاں 4 شرطیں ہیں، اور سورۃ التین یہ اعلیٰ درجات کا بیان ہو رہا ہے، 2 شرطیں ہیں۔ اس کو قرآن مجید کی اصطلاحات سے بھی اللہ کرے کہ آپ واقف ہو جائیں۔ ایک کو ہم کہیں گے کہ ایک پر انذار کا رنگ ہے اور دوسرے پر تبشیر کا رنگ ہے۔ یہ 2 الفاظ بارہا آپ نے پڑھے ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا حضور سے مخاطب ہو کر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ سورہ کہف میں جمع کے صیغے میں آیا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر۔ حضور کے بارے میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ جمع کے صیغے میں سورہ نساء میں فرمایا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ ایک ہے ابشار، بشارت دینا، ایک ہے انذار، خبردار کر۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی تربیت کے اندر ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت پیش آتی، دھمکی کی ضرورت پیش آتی، باز آ جاؤ، اپنے رویے کو درست کرو ورنہ پکڑ ہوگی، سزا ملے گی۔ کبھی آپ شاباش دیتے ہیں، ہمت کرو، گھبراؤ نہیں، تمہارے اندر صلاحیت ہے، مایوس نہ ہو، ہمت تمہاری کیوں جواب دے رہی ہے، تم بڑے ذہین ہو، محنت کرو، بڑے اعلیٰ درجات ملے گی۔ قرآن مجید میں یہ دونوں رنگ ہیں جو اختیار کیے، ایک تبشیر کا رنگ ہے، ایک انذار کا رنگ۔ سورۃ العصر میں انذار کا رنگ ہے، خبردار، تمام انسان ہلاکت اور بربادی کا نوالا بننے والے ہیں سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کامیابی کے جو منیمم پری ریکویزٹس ہیں، اسے کہا گیا کہ انگریزی کے الفاظ کا فوراً ترجمہ کر دیا کرو، اور میں کر دیتا ہوں۔ اصل میں مغالطہ آپ کو یہ ہوتا ہے میں ترجمہ کہہ کے نہیں کرتا، لیکن اس کے بعد میں فوراً اردو کا مترادف جو ہے وہ لے آتا ہوں، لیکن میں یہ اس لیے استعمال کرتا ہوں انگریزی اصطلاحات، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میرے اصل مخاطب ہیں جدید تعلیم یافتہ لوگ، اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے کمیونیکیشن جو ہے، ابلاغ، وہ ان انگریزی اصطلاحات کے ذریعے سے زیادہ بہتر اور صحیح تر ہوتا ہے، ورنہ وہ بات سمجھیں گے نہیں، اسی لفظ ابلاغ کو وہ نہیں سمجھیں گے اور کمیونیکیشن کو سمجھ گئے۔ یہ ہے اصل میں ساری مصیبت کے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس لیے یہ الفاظ ہم استعمال کرتے۔ تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ منیمم پری ریکویزٹس ہیں، کم سے کم لوازم ہے نجات کے، ان سے کم تر پر نجات کا کوئی سوال نہیں، اس لیے کہ قسم کھا کر اللہ فرما رہا ہے، قدمانے کی قسم ہے، تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کرے۔ تو تیسری چیز ذہن میں یہ رکھیے، یہ 4 شرطیں لازم ہو، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ابھی ہم نے کسی لفظ کی گہرائی میں اتر کر نہیں دیکھا ہے، ابھی تو ہم سرسری طور پر تذکر بالقرآن کے مرحلے میں ہیں،
پہلی بات کیا معلوم ہوئی؟ اس میں کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار سامنے آیا. ٹھیک. نمبر 2، یہ کامیابی کے کم سے کم شرائط کا بیان، منیمم ریکوائرمنٹس. میں نے ایک مرتبہ ایک کسن کالج لاہور میں جب تقریر کی سورۃ العصر پر، تو طلباء کے ذہن کی مناسبت کے اعتبار سے کہا کہ بھائی یہ فرسٹ ڈویژن کا بیان نہیں ہے، یہ تھرڈ ڈویژن میں کامیابی کا بیان، اس سے کم تر پر فیلیور ہے. اس لیے کہ فرمایا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اسی کو میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھا کہ اس پر انذار کا رنگ ہے، خبردار کرنے کا انداز ہے، زجر کا، ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ 4 شرطیں پوری کرو. اب تیسری بات جو عرض کر رہا ہوں یہ اہم ترین ہے کہ یہ چاروں شرطیں لازم ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے 4 شرطیں بیان کی ہو تو سوچئے کیا مجھے یہ اختیار ہے کہ ان میں سے 1 کم کر دوں، 2 کم کر دوں، 3 کم کر دوں؟ کس کو اختیار ہے؟ اللہ کے بیان کردہ کسی چیز میں اختیار. یہ تو حضور سے کہا گیا تھا، سورہ یونس میں ہے، مطالبہ کیا مطالبہ کرنے والوں نے، ایت بقرآن غیر ھذا وبدل ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن بہت ریجڈ ہے، بہت سخت ہے، ان کمپرومائزنگ ہے، یہ کہیں بھی کوئی رو رعایت کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ہمارا اور آپ کا معاملہ نہیں ہو سکتا اس قرآن پر. اس قرآن میں کوئی ترمیم کیجئے یا کوئی اور قرآن لائی. تو حضور سے کیا کہلوایا گیا؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی. اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس قرآن میں اپنے جی سے کوئی ترمیم کر دوں، کوئی تبدیلی کر دوں. میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا. سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرنے والا، میں خود اس کا پابند. تو غور کیجئے، قرآن بیان کر رہا ہے کہ 4 شرطیں ہیں نجات کی، اور آپ کے دل میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے صرف کلمہ گو ہونا نجات کے لیے کافی ہے، صرف ایمان سے نجات ہو جائے گی. یہ بات جو ہے ذہن میں رکھیے، ایک نجات وہ ہے جو ہزار برس تک جہنم میں کوئلہ بننے کے بعد نجات ہو. میں اس نجات کی بات نہیں، وہ نجات تو ملے گی یقیناً. جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ اپنے اعمال کی، اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت کر بالآخر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہاں توقف کریں، غور کریں، تحقیق کریں، معلوم ہو کہ یہ حدیث پختہ نہیں ہے، مستند نہیں ہے، پھر دوسری باتیں. اور یہ جان لیجئے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا ایک قانونی جو ہے احاطہ ہے. یہ بھی سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا دائرہ ہے، اس کے اندر رہو، باہر نہیں نکل سکتے. لیکن اس دائرے کے اندر ایک مرکزی شخصیت جس کی دل آویزی، جس کا حسن سلوک، جس کا حسن کردار، جس کا حسن اخلاق مرکز بن جائے، تمام لوگوں کی جذباتی محبت کا مرکز بن جائے، اگر یہ نہیں ہوگا تو معاشرہ مضبوط نہیں ہوگا. محض قانون اور دستور پر معاشرہ مضبوط نہیں ہوتا. کسی شخصیت، اب آپ کو معلوم ہے آخر ہندوستان کے معاشرے میں گاندھی کا ایک مقام ہے کہ نہیں ہے؟ آخر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اسی کے گرد کے نہیں؟ ماؤ سے تنگ کے معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارا معاملہ دنیا میں عام لوگ کہہ دیتے، ریشنلسٹ لوگ، کہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی قانون دیکھنا چاہیے، دستور دیکھنا چاہیے، حکم دیکھنا نہیں. بھائی جذباتی وابستہ کہ ایک ہستی تو ایسی ہو کہ جس کے کچھ کہنے پر فوراً زبانیں بند ہو جائیں. اور اس کا نقشہ میں سعودی عرب میں دیکھتا ہوں، اگر وہاں کے 2 بدو لڑ رہے ہوں سخت اور ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہے ہوں، کوئی شخص کہتے صلی النبی، فوراً خاموش. معلوم ہوتا ہے آگ کے اوپر کسی نے پانی ڈال دیا، خاموش، صلی النبی، صرف یہ کہنے سے. یہ جذباتی وابستگی اگر محمد سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا معاشرہ کبھی مضبوط نہیں ہوگا.